ڈاکٹر صاحب میں ذرا آپ سے پہلے پروگرام کا آغاز کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو میں نے انٹرو میں بھی اپنے بات کی ابتدائیے میں کہ جو معاشی چیلنجز ہیں ہمارے، اگر ہم بیانات سنیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حکومت ہے جب اپوزیشن میں تھی یہ سمجھتی تھی ہم سب حل کر دیں گے، لیکن اسے آج اندازہ ہو رہا ہوگا. جو آج اپوزیشن بنے کل حکومت میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ مسائل کی وجہ کچھ اور ہے. ابھی یہ جو معیشت جہاں کھڑی ہوئی ہے اس وقت، ہم اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ہمیں بڑے میجرز کیا کرنے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، ایک تو پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے ہے، عادل شکریہ بلانے کا. ایک تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے ہے کہ ہماری اکنامک پالیسی میں کوئی چینج نہیں آئی ہے. یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا تقریباً کوئی تین سالوں سے 3.5 سالوں سے چل رہا ہے. علاوہ ایک چھوٹے سے پیریڈ کے جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے تیل کی قیمتوں کو کم کر دیا تھا، اس کے علاوہ تو پروگرام آن ٹریک ہی رہا ہے. ابھی یہ جو 6واں اور 7واں جو اس وقت جو ریویو ہوا ہے آئی ایم ایف کا، تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ تو 3 سال سے پروگرام ہے، اور اس سے 1.5 سال پروگرام شروع ہونے سے 1.5 سال پہلے ایک اور کامیاب پروگرام ختم ہوا تھا. تو ہم تو اکنامک پالیسی وہی ہے جو آئی ایم ایف کی ہے. یہ پروگرام طے پایا تھا، پی ٹی آئی کی حکومت نے طے کیا تھا. اب جب سے یہ لوگ آئے ہیں، یہ نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر جو حکومت کے پاس جو مختلف چوائسز کی گنجائش ہوتی ہے، انہوں نے وہ چوائسز لیے کہ جہاں پر ایکسپینڈیچر کٹس کر سکتے تھے اس کی جگہ انہوں نے قیمتیں بڑھانی شروع کر دی. اور ساتھ ہی پھر جب چونکہ بین الاقوامی حالات بگڑ رہے تھے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ بھی بہت زیادہ تیزی سے ڈالر چڑھتا جا رہا ہے، اور ہم انفلیشن دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ صرف نہیں ہے، بر صغیر کی تمام ممالک میں کبھی اتنی اونچی انفلیشن ہوئی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دونوں سائڈ سے مجھے کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ یا وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا، میں کراچی میں ہوں اور میں نے کچھ یہاں پر جو ایکسپورٹرز ہیں ان سے بھی بات کی ہے. جی، وہ یہ بتاتے ہیں، ظاہر ایک تو ایشو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی 1 سال سے ایکسپورٹس کے جو آرڈرز تھے وہی کم ہونا شروع ہو گئے تھے وہاں سے، یعنی جو ویسٹرن مارکیٹ ہے، یورپین مارکیٹ ہے، وہاں سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اوور آل ریسیشن یا دنیا میں اکانومی یا جو آئل پرائسز اس کی وجہ سے پوری دنیا پہ برڈن تھا؟ کیونکہ ہم تو صرف اس کو ابھی اپنے مخصوص حالات سے کرتے نا، حکومت چلی گئی، آئی ایم ایف کا پیکیج اور یہ سارا. ویسٹ میں جو ہم نے امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھا، وہ سعودیہ پہنچے آئل پرائسز نیچے لانے کے چکر میں، ان کے بھی مڈ ٹرم الیکشن ان کے لیے چیلنج ہوتے ہیں. تو یہ کیا اوور آل ریسیشن ہے، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے اور ہم اس کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہم نے ابھی اپنی مہنگائی سے اور بین الاقوامی مسائل سے نمٹنا ہے؟ جناب بالکل. دیکھیے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی سلو ڈاؤن آیا ہے، لیکن وہ تو کووڈ کے دنوں میں زیادہ تھا، لیکن اس دوران پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھی تھیں. بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے ایسے حالات ہوں جو سامنے ہیں، تو وہاں پر جو آج کل کی جو ریٹیلنگ بزنس ہے وہ آن ٹائم ڈیلیوری چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بس مارکیٹ کھلنے سے 1 ہفتہ پہلے پہنچے. اب ایسے حالات میں اگر ان کو شک پڑے کہ کسی ملک سے ڈیلیوری آن ٹائم نہیں ہو سکے گی بیکاز آف دی پولیٹیکل ٹرموائل جو بھی یہاں پر ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ نئے آرڈر دینے میں ان کو تھوڑی سی ذرا رسک ان کو نظر آتا ہے، تو وہ کہیں اور جا کے دیکھیں گے. اب جو گورنمنٹ نے جو پالیسی اختیار کیا ہے امپورٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ جناب ایل سیز نہیں کھول رہے، اس کی وجہ سے کئی ایکسپورٹرز ہیں کہ ان کی جو آرڈر کی جو کمپلائنس ہے وہ اب شک میں آ گئی ہے. اب بات یہ ہے نا کہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آج آپ نے ایک چیز دی، کل نہیں دی تو پرسوں پھر آپ کو آرڈر مل جائے گا. نہیں، جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ دوسری ملک میں، دوسری مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. ہمیں جس کا فائدہ پہنچا تھا کووڈ کے دنوں میں، تو اس کا مطلب فائدہ اب غائب ہو رہا ہے. انسرٹنٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اب اس سچویشن میں پولیٹیکل جو ہماری پارٹیز ہیں ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے نا. ان کو اندازہ ہوگا کہ شاید وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی اندر سٹیبلٹی آئے گی تو ہوگا. ڈاکٹر افتخار درانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا
کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی انتخابات فوراً مسئلے کا حل ہے. پہلے یہ بتائیں جو آپ کے بیک ڈور ڈائلاگ ہو رہے ہیں اس میں کوئی کامیابی ہوئی ہے یا ناکامی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے میرے علم میں کوئی بیک ڈور کا علم نہیں ہے. اگر آپ کو ہے تو مجھے اس سے جو ہے اگر آپ بتا دیں گے تو میں گفتگو کر لوں گا. صدر مملکت جو ملاقاتوں کی کوشش کر رہے تھے، ایوان صدر کی جو ملاقاتیں ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے جی. ایسے سچ کوئی پارٹی لیول پہ ایسی گفتگو ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی میرے علم میں. آپ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے پتا ایسی ہماری گفتگو اس بات پہ ہوئی نہیں ہے تو میں کیسے اس کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہوں جب میں نے گفتگو سنی ہی نہیں ہے. نہ میرے سامنے ہوئی ہے. ہائیسٹ فورم جو ہمارا سینئر لیڈرشپ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایسی کوئی گفتگو میں نے نہیں سنی کہ. چلے میں ذرا آپ کو صدر مملکت کا شارٹ سنواتا ہوں. کہہ رہے ہیں، سنائیے گا. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب نے یہ پیشکش کی ہے کہ اگر انہی چیزوں کو پرائرٹی رکھ کر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی تاریخ اس پر بیٹھ کر بات کر لو ہے. اور عمران خان صاحب مسلسل کسی نہ کسی انداز سے کمیونیکیشن میں مسلسل رہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے جو میری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی تو بڑی پازیٹیو گفتگو رہی اور سارے اسٹیک ہولڈرز کہیں نہ کہیں کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اس قوم کی لیڈرشپ پر بھروسہ ہے کہ اس میں سے وہ راستہ نکالیں گے. ایک آفر ہے ٹیبل پر موجود کہ بات چیت کرو، وہیں سے بات کو کیا جائے. تو کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہوا ابھی تک کہ صدر مملکت بات کریں ایسی کوئی ملاقات میں؟ 10 اپریل سے لے کے آج تک ایک ہی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جی آپ الیکشن اناؤنس کر دیں، کیونکہ یہ تمام اکانومی میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی آف دی گورنمنٹ ہوتی ہے. جو بھی بندہ آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فرجائل نازک پولیٹیکل صورتحال ہے اور دنیا میں اس حکومت کی جو اس وقت مخلوط حکومت ہے رجیم چینج کے تھرو، اس کی دنیاوی ساخت اس طرح کی نہیں ہے جس ساخت کی وجہ سے لوگ سکیپٹیکل ہیں اور مارکیٹ چلتی ہی ساری کی ساری پرسیپشنز کے اوپر ہے. جیسے ہی آپ ان کو سکیپٹیکل کریں گے تو مارکیٹ انسرٹن ہو جائے گی. اس وقت وہی چیلنج پاکستان کو بھی ہے. جنرلی کسی ملک میں بھی جی عادل بھائی اگر آپ دیکھیں آپ کا انکم ورسز ایکسپنسز ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو ایکسپنسز ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کو انہوں نے برج کرنا ہے. برج کرنے کے لیے انٹرنیشنل لینڈنگ نہیں ہو رہی. آپ کو جو یہ $1.25 بلین انہوں نے دیا وہ ڈالر کو روک نہیں سکا. اچھا پھر آپ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بالکل صحیح بتایا کہ آپ نے آپشن پک کی گروتھ کنٹریکشن پہ، یعنی کہ آپ نے پروڈکشن ختم کر دی ہے، آپ نے امپورٹ پہ ریسٹرکشن لگا دی ہے. اس کا مطلب ہے اکانومی آگے نہیں بڑھے گی. جب پہیے نہیں چلے گا اکانومی کا تو آپ پیسے کہاں سے اکٹھے کریں گے؟ آپ کے پاس تو انکم جنریشن ہی ختم ہو گئی ہے. دوسرا آپ کے پاس لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تو ہے نا آپ کے سامنے. آپ ڈالر ہی نہیں تھے، کیا کرتے؟ آپ ڈیفالٹ کرا دیتے ملک کو. دیکھیں یہ تو دونوں چیزیں جو ہیں ہینڈ اینڈ گلو ہیں جی، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اکانومی کو سٹال کر دیں گے. میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب بہتر اکانومسٹ ہیں، وہ بہتر اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. میں اسی لیے آپ سے مجھے ذرا پولیٹیکل اپنا اسپیکٹ بتائیے گا کہ کیا جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے گا کیا وہ جو انتخابات پہلے تو اب یہ نہیں پتا نا یہ کراتے ہیں کہ نہیں کراتے، لیکن اگر انتخابات کرا دیں اور کیا نتائج کوئی بھی آئے آپ تسلیم کر لیں گے یا پھر کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہاں دوسرے بھی جیت گئے تو ہم نتائج بھی تسلیم کر لیں گے اور اگلے فیصلے بھی؟ جو ایک میں بات پچھلی کمپلیٹ کر لوں جی. پاکستان کے پاس زراعت سے ایکسپورٹس ہیں اور آپ کی انڈسٹریل ایکسپورٹس ہیں. یہ دو ہیں جن سے آپ ارن کرتے ہیں. تیسرا آپ کے پاس فورن ریمیٹنسز ہیں. انفارچونیٹلی فلڈ کی وجہ سے جو آپ کی زراعت ہے اس پہ تو آپ امپورٹس ہی کر رہے ہیں. اچھا کھانے پینے کے لیے وہ بھی آپ کا ایشو چل رہا ہے. ایکسپورٹ آپ کی جو منیمل ہوگی کیونکہ ہمارے وقتوں میں ہم نے بجلی پہ سبسڈی دی ہوئی تھی انڈسٹری کو جو کہ اس وقت ختم ہو گئی ہے. مارکیٹ کمپیٹیٹو آپ نہیں رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں فورن ریمیٹنسز بھی کم ہو گئی ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈیپر کرائسس ہے. اسی کرائسس پہ جو ہے عمران خان صاحب نے دوبارہ کہا سر بٹ یہ ایکسپورٹرز جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تقریباً 7, 8, 10 مہینے سے ہی ہمارے آرڈرز آنا کم ہو گئے تھے. تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کب سے شروع ہوئی ہے جی؟ اسی وقت دیکھیں یہ جو مارکیٹ ہے ساری کی ساری گلوبلی وہ ریڈ کر رہی ہوتی ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، ان کو پہلے پتہ چل رہا ہوتا ہے.